کیا ہر بندے کو آن لائن کام کرنا چاہیے؟ یعنی آپ ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا کہ بھائی وہ تو ایک ششکے لگے ہوئے ہیں، فری لانسر ہے تو وہ اپنی میری طرح جھاڑ رہا ہے کہ جی فری لانسنگ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ ای کامرس کوئی کر رہا ہے تو ای کامرس کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، اگر کوئی ٹریڈنگ کر رہا ہے تو ٹریڈنگ کے اوپر بڑی بات چیت ہو رہی ہے کہ بھائی ٹریڈنگ کر لو، ٹریڈنگ سے یہ ہوگا، ٹریڈنگ سے وہ ہوگا، زندگی بدل جائے گی آپ کی، ای کامرس سے زندگی بدل جائے گی آپ کی، فری لانسنگ سے زندگی بدل جائے گی، فری لانسنگ آپ کو وہاں پہ لے جائے گی۔ اس طرح کی باتیں سننے کے بعد لوگ کنفیوز ہیں کہ ہمیں ٹریڈنگ کرنی چاہیے، ہمیں فری لانسنگ کرنی چاہیے، ہمیں ای کامرس ہم کیا کریں؟ آخر کون سا کام جو ہمارے لیے بہتر ہے، ہم کیا کریں؟ ہم ٹریڈنگ کریں، ہم فری لانسنگ کریں، ہم کریں کیا؟ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اس ویڈیو میں آپ فیصلہ کر لیں گے، آپ کو روڈ میپ مل جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ یہ بات میری ذہن میں رکھیں، کیونکہ آج دور ہے، اس دور کے اندر اگر آپ کو ایک راستہ مل گیا نا، راستہ مل گیا، ایک راستے پہ آپ چل پڑے ہیں تو بھائی پھر مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر راستہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کی منزل کا آپ کو نہیں پتہ، تو میرے خیال میں پھر آپ بڑے جو ہے وہ زندگی کے اندر ایک ناکام زندگی گزارتے ہیں۔ میں تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کروں گا فری لانسنگ کو، ای کامرس کو، ٹریڈنگ کو، ساری چیزوں کو۔ زیادہ ہی نہیں کہ ٹرینڈ چلتا ہے نا، فری لانسر، بڑے بڑے آپ فری لانسر آپ نے نام سنے ہوں گے، بڑے بڑے فری لانسر جو کروڑوں اور اربوں روپے کی اپنی وہ کیا ورتھ رکھتے ہیں۔ آپ نے ای کامرس کے لوگ دیکھے ہوں گے، کتنی ساری کرپٹو کے اندر، ٹریڈنگ کے اندر، وہ فوریکس ہو، کرپٹو، کسی پہ بھی ٹریڈنگ والے بڑا جو ہے نا وہ اپنا ایک ان کا اپنے ششکے ہیں۔ تو اب لوگ کنفیوز ہیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں فری لانسنگ کو تھوڑا ڈیفائن کرتا ہوں بیسک سے۔ میں بھی فری لانسر ہوں، میں اپنا تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے تب فری لانسنگ شروع کی تھی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں زیرو پہ کھڑا ہوا تھا نا اس دن میں نے فری لانسنگ شروع کی تھی، اور آج میرے اوپر اللہ کا بہت کرم، بہت شکر ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ فری لانسنگ میں ہوتا کیا ہے۔ فری لانسنگ میں آپ سروسز بیچتے ہیں۔ مجھے کام آتا ہے ایس سی او کا، وہ ٹیکنیکل ایس سی او، وہ آف پیج ایس سی او، آن پیج ایس سی او، کنٹینٹ رائٹنگ ہو، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو، ای کامرس کی آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے، یعنی آپ سٹور ہینڈل کر سکتے ہیں، سٹور کو مینیج کر سکتے ہیں، آپ پروڈکٹ مینیج کر سکتے ہیں، پروڈکٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں، پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کے پاس ہے تو وہ اپنی سروسز بیچ سکتے ہیں۔ تو سروسز بیچنا فری لانسنگ ہے۔ فری لانسنگ ایک بزنس ہے، یہ مت سمجھیے گا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ زیرو پہ کھڑے ہوئے اور دنیا میں آپ جانا چاہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو فری لانسنگ آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہے۔ آپ فری لانسنگ سٹارٹ کر کے دنیا کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں فری لانسنگ سے بہت اللہ نے مجھے دیا، اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اس کے بعد میرے کچھ پلان ہیں، میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا اسی فری لانسنگ کی وجہ سے، ایک سکل کی وجہ سے، اور وہ آپ لوگ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے۔ تو آپ سوچ لیں، اگر آپ زیرو پہ کھڑے ہوئے، فری لانسنگ آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہے۔ اگر آتے ہیں آپ ای کامرس میں، اب فری لانسر کے پاس ہوتا کیا ہے؟ فری لانسر کے پاس ایک لیپ ٹاپ، ایک موبائل اور ایک لیپ ٹاپ، بس اس کی ساری زندگی کا سرمایہ یہی ہے۔ میرے پاس آج ایک لیپ ٹاپ، ایک موبائل ہے، مجھے دنیا کی کسی چیز کی اور ضرورت نہیں ہے، میں کام کر سکتا ہوں، پیسے کما سکتا ہوں۔ یار اس سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے؟ میرے کوئی انویسٹمنٹ نہیں، مجھ سے سارے پیسے لے لو، صرف ایک انٹرنیٹ، ایک مہینے کا پیکیج ہو، لیپ ٹاپ، موبائل ہو، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پیسے کما لوں گا۔ یہ فری لانسر ہے۔ فری لانسنگ کی پاور تو اب سمجھ آ گیا۔ اب آ جاتے ہیں ای کامرس پہ۔ ای کامرس کے اندر لوگ کہتے ہیں جی ہم بغیر پیسے کے پیسہ کما سکتے ہیں۔ کس طرح کہ پروڈکٹ بیچ کے۔ میں ای کامرس کی بات کر رہا ہوں، میں فری لانسنگ کی بات نہیں کر رہا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی وہ تو ای کامرس کے اندر بھی تو لوگ سروسز دینا تو فری لانسر ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی ای کامرس کی سروسز دے رہا ہے، میں نے پہلے بات کر دی ہے، اسٹور مینجمنٹ کی، پروڈکٹ ہنٹنگ کی، کوئی بھی واٹ ایور۔ اب اگر آپ نے کرنی ہے ای کامرس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا برانڈ لانچ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی پروڈکشن کرنا چاہتا ہوں اور اس کو پوری دنیا میں بیچنا چاہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان فیلئر کو آپ نے سامنے رکھنا ہے جو اس انڈسٹری میں آ سکتے ہیں۔ آپ نے انالیسس پورے کیے، آپ نے دیکھا کہ یہ پروڈکٹس چل سکتی ہیں، آپ نے چاہے وہ مارکیٹ سے، ہول سیلر سے اٹھا کے بیچنی ہے یا اپنی بنا کے بیچنی ہے، تو ان چیلنجز کو سامنے رکھ کے اس انڈسٹری میں آنا ہے کہ میں اگر اتنا پیسہ لگا رہا ہوں، اس سے مجھے اتنا نقصان ہو سکتا ہے، میری پروڈکٹ فیل ہو سکتی ہے، میرا سٹور فیل ہو سکتا ہے، مجھے دھکے کھانے پڑ سکتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ بے شک آپ کے ساتھ مینٹور کھڑا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ آپ نے فیکٹر آپ کے سامنے ہوگا کہ آپ کو لاس ہو سکتا ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، یہ فیکٹر لازمی ہے۔
ذہن میں رکھ لیں. ہاں اگر کوئی ڈراپ شپنگ کرتا ہے, پروڈکٹ اٹھا کے بیچتے ہیں, مجھے کوئی اطلاع, آپ بیچیں, کوئی پابندی نہیں ہے دنیا میں, ضرور بیچیں, اور آپ اس طرح شروع کر سکتے ہیں تو کریں. لیکن باقاعدہ ایک ای کامرس بزنسز کرنا چاہتے ہیں جو بڑے لیول پہ کرنا چاہتا ہے, ہاں سٹارٹنگ میں تو وہ کر سکتا ہے نا, وہ ڈراپ شپنگ کرے, وہ کچھ بھی کرے, بہت اچھی بات ہے. کسی ہول سیلر سے ڈیل کر لے, ہول سیلر سے مال اٹھائے, یہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز کے اندر بتایا کہ ہول سیلر سے ڈیل کر لے, جیسے جیسے آرڈر ہے اس سے مال اٹھا کے آگے بیچتا رہے, بغیر انویسٹمنٹ ہو گیا. لیکن آپ اگر اپنی پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں, اپنی پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں, اپنا برانڈ بنانا چاہتے ہیں, تو ان فیلئر کو آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا. اب آ جاتے ہیں کرپٹو کے اندر. کرپٹو کے اندر اگر آپ نے جانا ہے, سوری ٹریڈنگ کے اندر آپ نے جانا ہے, وہ چاہے کرپٹو کی ٹریڈ ہو, وہ کوئی اور ٹریڈ ہو, ٹریڈنگ کے اندر اگر آپ نے جانا ہے تو ٹریڈنگ کے اندر آپ نے کس حوالے سے جانا ہے. آپ ایز اے انویسٹر جا رہے ہیں کہ یعنی آج آپ انویسٹ کر رہے ہیں, 2 سال 3 سال آپ لانگ ٹرم انویسٹر جا رہے ہیں تو الگ بات ہے. لیکن اگر آپ جاتے ہیں ٹریڈ کرنے, میں ڈیلی بیس پہ ٹریڈ کروں, ڈیلی پروفٹ نکالوں, تو آپ دیکھتے ہیں جی فلاں بندے کی ساری سکسیس ٹریڈ جا رہی ہیں, پھر آپ اتنا نالج بھی تو حاصل کرو نا. پہلی بات ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, سارے ٹریڈر ناراض نہ ہو, سب کی بات نہیں کرتا, کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ سکسیس ٹریڈ دکھاتے ہیں, جو ان کی سکسیس ہوتی ہیں باقی کو چھپا لیتے ہیں, جو ان کی ٹریڈ فیل جاتی ہے. فیل ضرور ہوتی ہیں ٹریڈ, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جتنا مرضی کوئی ایکسپرٹ ہو اس کی ٹریڈ فیل ہو سکتی ہے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے, آپ کے ٹیکنیکل انالیسس پورے ہوں, آپ نیوز پہ کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, ٹریڈ آپ کی فیل ہو سکتی ہے. لیکن میکسیمم پروفٹ میں رہنا, یعنی آپ کی 10 ٹریڈ تھیں, آپ کی 2 فیل ہو گئیں, 8 پروفٹ میں, میکسیمم پروفٹ میں ہے. آپ کی 10 ٹریڈ تھیں, آپ کی 6 پروفٹ میں چلی گئیں, کچھ لاس میں چلی گئی 2-4, تو آپ میکسیمم پروفٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا ایٹ لیسٹ پروفٹ نکلا ہے. اس کے لیے آپ کو ایموشن پہ کنٹرول کرنا چاہیے, آپ کو مارکیٹ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو سمجھنا چاہیے, آپ کو مارکیٹ کے ٹرینڈ کو سمجھنا چاہیے. یعنی کہ کرپٹو ہو, آپ فوریکس ٹریڈ, کوئی بھی ٹریڈ کر رہے ہیں, کسی نش کے اندر بھی کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ کو اتنا ایکسپرٹ ہونا چاہیے, پہلی چیز. دوسری چیز, نقصان کو سامنے رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, $5,000 پڑا ہوا ہے, لگا دو ٹریڈ میں, کبھی دل کی سیل لگا دی, بائی لگا دی, وہ پروفٹ گیا باڑ میں, ٹھیک ہے, وہ پیسے گئے, ختم. اب پھر کیا جی, سر پکڑ کے بیٹھ کے اب ہم کیا کریں. آپ نے مارکیٹ کو نہیں سمجھا, آپ نے سسٹم کو نہیں سمجھا, آپ نے پورا فوکس نہیں کیا. اگر آپ نے اس انڈسٹری میں جانا ہے, ای کامرس میں, فری لانسنگ میں, پہلے ان کے انالیسز کرو, اس میں کس طرح کام ہوتا ہے, کیا طریقہ کار ہے, پھر اس کے بعد ایک فیصلہ کرو. میں 0 پہ کھڑا ہوں, میں نے اگر 0 سے آگے جانا ہے, اب میں اپنی ایگزامپل دے دیتا ہوں, میں ٹریڈنگ کی طرف بھی جا رہا ہوں, میں ای کامرس کی طرف بھی جا رہا ہوں, میں کافی ساری چیزیں جو میں کر رہا ہوں, ڈیجیٹل پروڈکٹس کی طرف, فزیکلی پروڈکٹس کی طرف, اپنی پروڈکشن کی طرف, یعنی میں نے کافی سارے پلان بنائے ہوئے جو میں تھوڑا تھوڑا آپ کو ٹچ دے رہا ہوں. یہ کس کی وجہ سے, فری لانسنگ کی وجہ سے. میرے پاس تو کوئی نہیں, میں تو کوئی ٹریڈ نہیں کرتا, میں تو کچھ کام نہیں کرتا, میں صرف اور صرف فری لانسنگ کی بات کر رہا ہوں, صرف اور صرف فری لانسنگ سے میں یہاں تک پہنچا. اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو, اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہو, تو ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, پھر اس مارکیٹ کو سمجھ کے اس سسٹم میں جانا ہے, اور جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو پھر اس میں جانا ہے. پھر اگلی بات ایک تھوڑی سی سمجھ لیں کہ اللہ کے نظام کو, اللہ کے سسٹم کو سمجھیں. سارے لوگ فزیکلی کام کے لیے یا آن لائن کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے کہ ہر بندے کو اٹھا کے پھینک دو, جی یہ بھی آن لائن کرے گا, یہ بھی آن لائن کرے گا, یہ بھی آن لائن کرے گا. ایک بندے کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا, وہ اسکرین کو ہی نہیں دیکھنا چاہتا, پھر کیا کریں گے. ایک بندہ ہے جو فزیکل کام کے اندر وہ لگا ہوا ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں نے فزیکلی کرنا ہے. ہاں اگر آپ کا کوئی فزیکل بزنس ہے, اس کو ویڈیوز اس کی بنائیں, وہ پروڈکٹ لوگوں کو دکھائیں, وہ اپنی چیزیں لوگوں کو دکھائیں, اپنی پرائس لوگوں کو دکھائیں. آپ کوئی اچھا لوگوں سے کام کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو دکھائیں, لوگ آپ سے خریدنا شروع ہو جائیں گے. آپ کوئی چیز بناتے ہیں, خود بناتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, ویڈیوز لگا دی, ریلز بنائی, ریلز لگا دی. اب وہ ریلز جب لگتی ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, وہاں سے گزرتے ہیں تو وہاں سے کھانا کھا لیا کسی ریسٹورینٹ سے. کوئی اگر راستے میں کسی نے دیکھا کہ یار ہاں اس بندے نے ویڈیوز لگی, اس سے کپڑے خرید لو یار, آن لائن منگوا لو یار. تو اگر آپ کوئی فزیکلی کام کر رہے ہیں تو اس کو آن لائن لے کے جا سکتے ہیں. یہ تو بزنس کرنے کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں نے کام ہی فزیکل کرنا ہے, تو اسے آپ کیوں دھکے مار کے آن لائن کروانا چاہتے ہو کہ نہیں بابا تو بھی آن لائن کر, تو بھی آن لائن کر. تو ہر بندے کا انٹرسٹ ہوتا ہے, اس کا انٹرسٹ اگر آن لائن ہے. ساری دنیا فری لانسنگ کے لیے پیدا نہیں ہوئی, ساری دنیا ای کامرس کے لیے پیدا نہیں ہوئی, ساری دنیا ٹریڈنگ کے لیے پیدا نہیں ہوئی, ساری دنیا ریسٹورینٹ کھولنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی, ساری دنیا کپڑے کا کاروبار کرنے کے لیے. ہر بندے کا اپنا انٹرسٹ ہے, اس دنیا کا نظام چلنا ہے, کسی نے کون سا کام کرنا ہے, کسی نے کون سا کرنا ہے. جو جس کے اندر جس کا انٹرسٹ ہے اس کو وہ کام کرنا ہوگا. آپ نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے,
پہلے ان چیزوں کو انالیسس کرنا ہے. اگر زیرو پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے آن لائن کام میں آنا ہے, تو فری لانسنگ آپ کے لیے بیسٹ چیز ہے. فری لانسنگ آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ کبھی آپ کو افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے فری لانسنگ کیوں کی. فری لانسنگ کے اندر میرے پاس اور آپ لوگوں کے پاس بھی ایسی سینکڑوں مثالیں ہوں گی کہ جن لوگوں نے فری لانسنگ سے شروع کیا, پھر انہوں نے اپنی پروڈکٹس بنائے, اپنے برانڈ بنائے, اور دنیا میں انہوں نے نام پیدا کیا. کئی ایسے لوگ ہیں, اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فری لانسنگ سے شروع کیا اور فری لانسنگ کرتے کرتے آج 15 20 سال اور 30 سال اسی کام میں گزار دیے. ہر بندے کا اپنا انٹرسٹ ہے, اپنا انٹرسٹ ڈھونڈیں, اپنا تلاش کریں, پھر ان چیزوں کو انالیسس کریں کہ میرے لیے ای کامرس میں اس میں کون کون ایسے چیلنج جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ جو چیلنج آتا ہے وہ پیسے کا آتا ہے کہ ہمارا پیسہ نہ کہیں لگ جائے. تو وہ کرپٹو کے اندر کس طرح آپ کا پیسہ جا سکتا ہے, فری لانس ای کامرس کے اندر کس طرح جا سکتا ہے, فری لانسنگ کے اندر آپ کو کون کون سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر آپ ایک نتیجے پہ پہنچیں گے, ایک فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آج میں تھوڑی سی آپ کو بات بتا, آپ زیرو پہ کھڑے ہوئے ہیں, فری لانسنگ شروع کر لیں. آپ کا انٹرسٹ ای کامرس میں اپنی پروڈکٹ بیچنے میں, ای کامرس شروع کر لیں, پوری دنیا میں پروڈکٹ بنا کے بیچیں. آپ کا انٹرسٹ ہے ٹریڈ کے اندر, میں ٹریڈنگ لیپ ٹاپ پہ بیٹھوں, او جناب سسٹم میرے سامنے پی سی لگے ہوئے ہوں, کینڈلز آ جا رہی ہیں, میں نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو ٹریڈنگ کر لیں. جس کام میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ وہ کریں. ہر بندے کو ہر کام میں فٹ نہیں ہونا, نہ وہ ہو سکتا ہے. ہر بندے کی اپنی انٹرسٹ ہے, اپنا سوچ ہے, ہر بندہ اپنی اس کے سوچنے کا زاویہ ہے. جس طرح وہ سوچتا ہے, جس طرح وہ کرنا چاہتا ہے اسے وہ کرنا ہے. تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اپنا فیصلہ آپ خود اگر لیں گے تو یہ سب سے بہتر ہوگا. میں مشورہ دے سکتا ہوں, میرے جیسے ہزاروں لوگ مشورہ دے سکتے ہیں. بے شک اگر آپ فری لانسنگ نہیں کرنا چاہتے, آپ کوئی اور کام کریں, وہ کریں جو آپ نے کرنا ہے, لیکن خود سوچ سمجھ کے وہ فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ لینا ہے, اس کے اوپر پابند رہنا ہے اور اس انڈسٹری کے اندر اپنا نام پیدا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے.